امتیاز گل صاحب اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ ہمارے اسپانسرز کا. اٹس ویری لیٹ ان پاکستان بٹ میں احسان مند ہوں جناب امتیاز گل صاحب کی کہ آپ میرے ساتھ تشریف لائے. ایکچولی سامعین میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اف یو اون اے بزنس گیو اس اے چانس. 770 AM پہ وی ہیو آر اسپانسرز جن کے توسط سے یہ پروگرامز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اینڈ آف کورس اف یو اون اے بزنس آئی پرومس we cover our sponsors in the best possible fashion. The only thing what we request is کہ جو کمٹمنٹ آپ کیجیے گا وہ ڈیلیور ضرور کیجیے گا. امتیاز گل صاحب is the director of research and securities in Pakistan. He does visit to very many countries. Exposure ہے, he knows and this is a person not only director of research and security, he was part and parcel to CNN کے ساتھ بھی پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں. تو دس مین اس جرنلزم کے تمام جو ایتھکس ہیں اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو فالو کرتے ہوئے. امتیاز گل صاحب سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو ساز و آواز. جی وعلیکم السلام, آپ کو بھی میرا بھی سلام. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے سر. میں سب سے پہلے تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے معافی کی خواستگار ہوں کہ میں نے آج آپ کو لیٹ کا کہا بیکاز آئی ہیڈ اے ویری گڈ اپوائنٹمنٹ ٹوڈے, سو آئی ہیڈ ٹو بی دیئر. ظاہر ہے اٹ واز ان دا مارننگ اینڈ دین ہمارے جن کے ساتھ میری اپوائنٹمنٹ تھی انہوں نے اس کو آگے کیا اینڈ آف کورس آئی ہیڈ ٹو گو ود along with. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کنسیڈر کیا. دس از ناٹ دیٹ آئی واز انجوائنگ مائی لائف بٹ یس آئی واز ان اے پریزنٹیشن دیٹ ٹائم, بٹ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می. مزدوروں کا دن ہے, سب مزدوری کر رہے ہیں آج. مزدوری کر رہے ہیں. میں اپنے لسنرز کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو ہمارا چینل ای آواز, ای مینس الیکٹرانک, آواز مین وائس, ای آواز because my relationship with you is through electronic media. It can be radio, it can be television, or it can be our YouTube channel, or it can be our TikTok. So please be part and parcel, or if you have any concerns or recommendation, do text me. اینڈ وہ کہتے ہیں نا محبت فاتح عالم. امتیاز گل صاحب اس وقت کیونکہ میرے ساتھ ہیں, ہم نے ایک سبجیکٹ پاکستان کا صرف ایک چیز کور کرنی ہے بٹ ایٹ دا مومنٹ آف کورس پوری دنیا کے بدلتے حالات, آپ امریکہ کی بات کر لیں, دنیا کی یورپ کی بات لیں, آپ دیکھیے گا ریسیشن کی اگر بات کرتے ہیں تو یورپ میں تو اس سے پہلے آ گیا تھا جب بریگزٹ کی بات ہوئی تھی. جرمنی کے لیے بہت ٹف ہے, فرانس کے لیے بہت ٹف ہے. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا مڈل ایسٹ کی جب میں بات کرتی ہوں تو مجھے صرف غزہ کا, شام کا, لبنان کا, مصر کا خیال آتا ہے. مگر اگر میں نارتھ امریکہ کی طرف بھی آ جاؤں تو امریکہ اور کینیڈا کے لیے بھی صورتحال اتنی مطلب خوشکن نہیں ہے. کینیڈا کی الیکشن ہوئے, سب سے پہلے تو ان ممالک میں ایک ایتھکس ہوا کرتی ہیں اور ان ایتھکس کے مطابق ان ممالک کی الیکشنز میں کوئی بھی ملک انٹروین نہیں کر سکتا. آئی لیو کینیڈا, ان کینیڈا ایون امریکہ بھی میڈلنگ نہیں کر سکتا, یعنی الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا. امریکہ میں اگر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو دیٹ از اگینسٹ لا کنسیڈر کیا جاتا ہے, کیونکہ ہر ملک آزاد ہے, مختار ہے, سوورن کنٹریز ہیں. مگر دس الیکشن میں ایک چیز نے بہت ہانٹ کیا کینیڈا کو, نہ صرف کینیڈا کو بلکہ پوری دنیا میں. آئی تھنک آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن ان گرین لینڈ میں کیا صورتحال ہے, مگر کینیڈا میں جب یہ کہا گیا کہ جسٹن ٹروڈو صاحب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بات کی کہ کینیڈا ول بی دا 50th سے not will be is the 50th state 51th state of تو آپ لوگوں کے ٹیکسز ختم ہو جائیں گے, جس کے نتیجے میں تمام کے تمام کینیڈینس متحد ہوئے. میں پاکستانی بھائی بہنوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے یہ جو آپ ہر وقت کہتے ہیں نا ان کی ایمبیسی کو نکال دو, ان کے ایمبیسڈر کو نکال دو. اٹ ڈزنٹ, ڈپلومیسی ڈزنٹ ورک دس وے. دا کینیڈینس پلیڈ دیئر رول. ایک اور چیز کہی جاتی ہے ہمارے یہاں, جھنڈا جلا دو, ڈونٹ برن. اگر آپ کسی کا جھنڈا جلائیں گے وہ آپ کا جھنڈا جلائے گا. مگر ہمارے کینیڈینز دے گاٹ ٹوگیدر. امریکہ نے بہت سفر کیا ہے کہ بے شمار لوگ جو کینیڈا سے امریکہ کو وزٹ کیا کرتے تھے دے اسٹاپ وزٹنگ. امریکن ایئر لائنس کو اپنی ڈائریکشنز چینج کرنی پڑی. بزنسز ان کیوس, بزنسز ان نیگیٹو. وہاں کے ہوٹلس کو, سیاحت کو بہت اس کا اثر پڑا. ایک اور چیز, سو کینیڈینز دے گاٹ ٹوگیدر
to show their sovereignty, اپنی استحکام، اپنی وطن سے محبت کے لیے تمام کینیڈینس نے رول پلے کیا. انہوں نے اپنی ریزرویشنز کینسل کروا دیں، انہوں نے فلائٹس کینسل کروا دیں. ایک اور چیز، بہت سارے کینیڈینز نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن کے بعد یسٹرڈے ہی واز ان دا اوول آفس، بیکاز آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہی واز ابراڈ. ہمارے جو پوپ ہیں، پوپ فرانسس، ان کا فنرل تھا. تو ونس ہی کیم بیک یسٹرڈے ان دا اوول آفس، انہوں نے کہا میں نے ڈائریکٹ مداخلت کی، کینیڈینز نے مجھ سے نفرت کی، مگر کیونکہ میں نے کینیڈا کو 51 اسٹیٹ کا بننے کا کہا. میں کوٹ اینڈ کوٹس میں، بے شک میرا خیال ہے امتیاز گل صاحب بھی کریں گے. آئی ڈونٹ نو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوپنلی برملا اظہار کر دیا کہ کینیڈا کے الیکشن میں ڈائریکٹلی کہاں کہ ایک پارٹی 25 پوائنٹ آگے تھی. دس واز مائی words or my statements which totally changed the direction of a Canadian election. But ہمیں واضح اکثریت کی ضرورت تھی. بٹ جو لبرل پارٹی ہے اس وقت رولنگ پارٹی، ان کے پچھلے 9 سال کی حکومت رہی. کینیڈا کی اگر تاریخ کو اٹھایا جائے 9-10 سال کے بعد ڈیفینیٹلی گورنمنٹ چینج ہوا کرتی ہے. بٹ دس ٹائم پیپل گاٹ ٹوگیدر، لبرل گاٹ الیکٹڈ دا 4th ٹائم. بٹ انفارچونیٹلی دین وی ایکسپیکٹڈ کہ جو بھی پارٹی آئی وہ اکثریت میں آئے. لبرل نے 169 سیٹس لی ہیں، ویئر ایز کنزرویٹو نے 144 لی ہیں. ہماری ایک بلاک کی بقوا پارٹی ہے جنہوں نے 22 لی ہے. ایک پارٹی جس کا خون خرابہ ہوا، دا پارٹی وچ بلیڈز از NDP پارٹی. کہاں کہ ان کی سیٹیں ایک زمانے میں 123 124 بھی تھیں. دے کیم ٹو اٹ واز آفیشیل پارٹی تھی لاسٹ ٹائم انہوں نے لبرلز کے ساتھ کام کیا. دے کیم ٹو جسٹ 7 اور پارٹی اپنا جو اسٹیٹس ہے آفیشیل اسٹیٹس وہ لوز کر دیا. ان کے جو لیڈر ہیں جگمیت سنگھ، انہیں ریزائن کرنا پڑا. اب ناؤ دا بال از ان دا کورٹ آف جناب امتیاز گل صاحب، بیکاز آف کورس what made Canadians come together. Mark Carney is a very fine man, well educated, one of the person who belongs to elite class. He does have بہت بڑے بڑے ان کے بزنسز ہیں. ہی از اے رچ مین بٹ ہی از اے مین جس نے بینکس کو، بینک آف انگلینڈ کے گورنر رہے ہیں، بینک آف کینیڈا کے گورنر رہے ہیں، بروک فیلڈ کے ساتھ آپ منسلک رہے ہیں. یو نو اب ناؤ ہی از پرائم منسٹر آف کینیڈا. جی جناب امتیاز ملک صاحب، افسر امتیاز گل صاحب، مائی اپالوجیز. جی سر، اب آپ کے کیا تصور کرتے ہیں کہ تاریخ کو جھٹلاتے ہوئے کینیڈینز نے ایک پارٹی کو ایک بار پھر مینڈیٹ دیا، بٹ اٹس ناٹ لائک کہ وہ بالکل با اختیار ہیں، بٹ اسٹل 169 از اے گڈ نمبر. تو واٹ وڈ یو پریڈکٹ؟ دیکھیں جی، پریڈکٹ تو کچھ نہیں کرتے. شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے بتا بھی دیا کہ صورتحال پارٹیوں کی کیا ہے کینیڈین پارلیمنٹ میں. میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ پارٹی جس کو 125-26 سیٹیں ملی ہیں، یعنی اب اپوزیشن میں بیٹھے گی، اور اس کے سربراہ نے آ کے پبلک میں کہا کہ جی ہم الیکشن ہار گئے ہیں لیکن کینیڈا الیکشن جیت گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا اپنے پڑوسی ملک کے صدر کے بیانات سے، اور ہم جب کینیڈا کی بات آئے گی ہم سب اکٹھے ہوں گے. تو اس میں جو بات بڑی ابھر کے سامنے آئی وہ یہ تھا کہ جب ملک کی بات آئی تو سب لوگ اکٹھے ہوئے. دوسری بات یہ نہیں تھا کہ اپوزیشن لیڈر آیا اور اس نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور اگر مگر اس نے کوئی نہیں کیا، بلکہ ہار مان کے براہ راست جو اکثریتی پارٹی تھی اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اب کینیڈا کی خاطر. تو یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے، چاہے وہ حکومت میں، حکومت سے باہر ہیں. یہی ہم دیکھتے ہیں یورپ میں بھی، جرمنی، فرانس میں جب الیکشن ہوتے ہیں کوئی آدھے % ووٹ سے بھی جیت جاتا ہے تو پھر آ کے وہ اپنے مخالف کو، سیاسی مخالف کو وہ مبارکباد ضرور دیتے ہیں اور ملک کے لیے کام اکٹھے
کرنے کا وعدہ وعید بھی کرتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں بہت کچھ پاکستان کے لوگ اس سے سیکھ سکتے ہیں, اور کاش کہ ہمارے ملک میں اتنی تقسیم نہ ہوتی, چونکہ یہاں پہ دو پاور سینٹرز ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کی آراء, لوگوں کی رائے یا لوگوں کی جو لائلٹی ہے, وفاداری ہے, وہ بھی کسی حد تک بٹی ہوئی ہے. میں اسی کانٹیکس میں دیکھ رہا تھا آج بھارتی کسی صاحب نے, کشمیر سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی کہ جو پہلگام کا 22 اپریل کو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کی عدالتی تحقیقات کروائی جائے. اس موقع پہ جو سپریم کورٹ کے جسٹس تھے, مجھے نام ان کا بھی بھول رہا ہے, انہوں نے یہ کہہ کے وہ درخواست واپس کر دی کہ یہ ایک بڑا نازک موقع ہے پوری قوم کی تاریخ میں. اس وقت کشیدگی بڑھی ہوئی ہے ہماری پہلگام کے واقعے کے بعد سے, اور اگر ہم نے اب اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا تو اس سے ہمارے فوجی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ ڈی مورلائز ہو سکتی ہیں, یعنی ان کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے. لہٰذا اس موقع پہ ہم اس قسم کی کوئی پٹیشن انٹرٹین نہیں کر سکتے. تو میں وہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں کتنی انہوں نے اتھارٹی کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی اور اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا. تو میں پاکستان کا سوچ رہا تھا کہ کیا یہاں کی سپریم کورٹ ایسا کوئی کام کر سکتی تھی. ایک کام اس نے ضرور کیا ہے کہ جو بھی اپوزیشن پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کو وہ حق اس نے نہیں دیا جس کی یہ پارٹی حقدار تھی, جس کی وجہ سے پاکستان کے بہت بڑی اکثریت نالاں ہے اپنے عدالتی نظام سے. اس پہ وہ اعتماد نہیں ہے جو اعتماد بھارت میں کیا جاتا ہے سپریم کورٹ پہ, جہاں پہ آپ عام آدمی بھی جاتا ہے تو اس کو انصاف ملتا ہے. وہ ہر معاملے کو انصاف اور قوم پرستی کے تناظر میں ضرور وہ تولتے ہیں. تو وہ میرے لیے ایک لحاظ مجھے افسوس بھی ہوا کہ کاش کہ ہماری سپریم کورٹ بھی ایسی متنازع نہ ہوتی اور تمام لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے, لیکن بدقسمتی سے یہاں صورتحال مختلف ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, بڑی تفصیل سے آپ نے بنایا. مطلب آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے, اور یقیناً جس جگہ پہ آپ جس پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں, دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم نے کوئی انسان چاہے فیکٹس پہ بھی بات کر رہا ہو وہ مور لگا دی جاتی ہے, یہ جی پیپلز پارٹی کا, یہ مسلم لیگ کا ہے, تحریک انصاف کا ہے. منہ سے نکلنے والے الفاظ بہت آسان ہیں, مگر ابھی آپ نے جب انڈین سپریم کورٹ کا جب ذکر کیا ہے کہ دے ریفیوزڈ, اینڈ لیٹ می ٹیل یو اگین, آپ میرے پاکستانی بھائیوں کو بے شک اس بات کا برا لگے, انڈینز آر نیشنلسٹ پیپل, they are nationalist, they work for the country, for the sake of country. I don't see very many of their politicians, corruption ساری دنیا میں ہے. I have not seen most of their politicians living abroad and leaving India, ruling in India. Unfortunately this is our fiber, مسلمانوں کا moral fiber یہ ہے. اب حسینہ واجد بھی بھاگی ہیں بنگلہ دیش سے, تو کہاں انڈیا جا کے بیٹھ گئی ہیں, جب وقت آئے گا تو وہیں جا کے حکومت کریں گی. یہی ہم لوگوں میں ہو رہا ہے. اٹس اے ہارڈ فیکٹ, وی مسٹ ریئلائز اٹ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ میں کون ہوں. اگر سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کیس کو لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ایکسپلینیشن یہ دی ہے کہ انڈین جو پولیس آفیسرز ہیں ان کا morale, آرمی آفیسرز جو ہیں ان کا morale ڈاؤن ہوگا, ایک لحاظ سے سر یہ انہوں نے وہاں کی گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کیا ہے, کیونکہ دس از 21st سینچری. دنیا میں ایک ملک لیڈ کرتا ہے. آج آپ امریکہ کی بات کر لیں, آپ امریکہ کے جورسٹس کی بات کر لیں, ججز کی بات کر لیں, دے آر آل اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ. اینڈ ہمارے انٹیریو کی پروونس کے جناب ڈگ فورڈ صاحب کل اسی بات پہ خائف تھے کہ پولیٹیشین کو تو الیکٹ کرتا ہے اس کی کینڈیسی جو ہے, وہ جو اس کے کانسٹیچوئنٹس ہیں وہ اس کو الیکٹ کرتے ہیں, اور یہ جو ججز نامزد کر دیے جاتے ہیں ان کو کیا پتہ کانسٹیچوئنٹس کی کیا پرابلم ہے اور ہمیں کیا قانون تبدیل کرنا ہے. تو بٹ انفارچونیٹلی اگر
عدالت نے اس وقت اس کو ریجیکٹ کیا ہے، تو عدالت نے کام کیا، انہوں نے ایک لحاظ سے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں، انہوں نے بی جے پی کو بھی سپورٹ کیا ہے۔ اندر تھنگ جس کو میں زیادہ آپ سے سننا چاہتی ہوں، انڈیا میں مختلف واقعات ہوئے، اینڈ آئی ایم ویری سیڈ، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے ہمارا یہاں کینیڈا کا ریسنٹلی واقعہ جو ہوا ہے جس میں ایک ٹرک چڑھا دیا گیا لوگوں پہ، جس میں امریکہ میں واقعات ہوتے ہیں، جس میں جو داعش رول پلے کرتی ہے، لشکر طیبہ رول پلے کرتی ہے، بٹ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ انڈیا میں جتنے واقعات ہوئے، there was a one time واقعہ ہوا تو بل کلنٹن واز there, there was one time جب واقعہ ہوا تو آپ کے اوباما صاحب وہاں تھے، اس دفعہ واقعہ ہوا تو ہمارے جے ڈی وینس وہاں پہ تھے۔ آن ٹاپ آف دیٹ انڈیا اتنی بڑی ملک ہے کہ وہاں مختلف اسٹیٹس ہیں، کہیں نہ کہیں الیکشن ہوتا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو استعمال کرتے ہوئے بی جے پی فتح حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کرتی ہے۔ ریسنٹلی محکمہ اوقاف کے لحاظ سے آپ اوقاف کی زمینوں کی بات کر لیں، مسجدوں مندروں کی بات کر لیں، تو یعنی ڈویژن کے لیے یہ پوائنٹ رکھا جاتا ہے، اور پہلگام کو بھی اس کے لیے الیکشن میں جیتنے کے لیے ایک سیڑھی کے طور پر استعمال ضرور کیا جائے گا۔ اف آئی ایم رانگ، آپ کی یقیناً اس پہ ریسرچ ہوگی، پلیز ڈو ٹاک اباؤٹ۔ نہیں، اس میں کہا یہی جا رہا ہے کہ بہار میں الیکشن ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس مرتبہ جو سینسس ہوگا، رائے شماری ہوگی، اس میں ذات بھی لکھی جائے گی۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھارت میں ذات پات اور چھوٹی ذاتیں بہت وہاں پہ گہری تقسیم ہے، اور وہاں پہ جو ایک ذات پات کا نظام جو ہے نا، کہ سب سے بہترین برہمن ہے، اس کے نیچے پھر دوسرے کھتری وغیرہ آتے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں کئی لوگوں نے کہا، اس طرف اشارہ کیا کہ چونکہ الیکشن ہو رہا ہے، لہٰذا بھارتی خفیہ ایجنسی نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، جس طرح ماضی میں کیا جاتا رہا۔ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ واقعتاً یہ فالس فلیگ ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں افسوس اس بات پہ ہے کہ ابھی واقعہ ہوا، 10-15 منٹ کے بعد ایف آئی آر درج ہو گئی، اور تمام توپوں کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا، بالکل اس انداز میں کہ گویا پاکستان کی حکومت نے یا پاکستان کے کسی ادارے نے اس واقعے کو براہ راست کنٹرول کیا، کروایا، اور وہاں پہ معصوم جو سیاح تھے ان کو قتل کر دیا۔ بڑے مطلب قابل مذمت بات تھی، پورا قابل مذمت ایکشن ہے کہ وہاں پہ لوگ سیاحت کے لیے گئے، ان کو اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ لیکن جو بھارتی خفیہ ایجنسی اور میڈیا کے ذریعے جو مسلسل خبریں پلانٹ کی گئیں، اس کا بالواسطہ مطلب یہ بنتا تھا کہ حکومت پاکستان یا پاکستان کے کسی ادارے نے یہ کام کروایا ہے، لہٰذا ابھی پاکستان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور میں تو ان کا کچھ ٹی وی فالو بھی کر رہا تھا، تو بار بار وہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ اچھا پاکستان کے خلاف حملہ ہوگا کہ نہیں، اور اگر پاکستان پہ حملہ ہو گیا تو کیا پاکستان کس نوعیت کا جواب دے گا۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ وہ یہ بار بار کرن تھاپر صاحب بڑے مشہور اینکر ہیں وہاں کے، اور وہ ہمارے سابقہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے انٹرویو میں بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو کس قدر سخت جواب آئے گا پاکستان کی طرف سے۔ یعنی وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی آپ بغیر ثبوت کے پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ نے پوری اپنی انفارمیشن مشینری جو ہے پاکستان کے خلاف لگا دی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے، ہم نے حملہ کریں گے، پتہ نہیں کب کریں گے، ہو سکتا ہے آج رات کر دیں، کل رات کر دیں۔ لیکن سوال یہ کہ کس بنیاد پہ۔ اور دوسرا یہ جو چیخنا چلانا ہے، اس میں ایک بہت ہی ایک بچوں کی طرح یہ ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے، حملہ کرنا ہے، لیکن یہ وہ نہیں سوچتے کہ جس پہ حملہ ہوگا، یعنی پاکستان پہ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی فوج نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی ہیں، $7-8 ارب سالانہ اس فوج پہ خرچ ہوتا ہے،
باقاعدہ انہوں نے اسٹیٹ آف پریپیئرنس میں ہیں. یعنی اگر بھارتی حکومت اس وقت پریشان ہے پبلک پریشر کی وجہ سے, اور اس پریشر میں وہ پاکستان پہ اگر حملہ کر دیتے ہیں, کسی بھی قسم کا حملہ ہو, ظاہر ہے پاکستان بھی تو اس کا جواب دے گا. کیونکہ اگر پاکستان میں بھی پھر توقع تو یہی ہوگی, اگر بھارت نے کوئی اسٹرائک کر دی تو پاکستان کے عوام کی پھر توقع یہ ہوگی کہ جس فوج کے لیے ہمارے اتنے وسائل مختص ہیں وہ بھی اب اپنا کام دکھائے. اور یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ ہے یہ یقیناً ہوگا, اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ یہ موجودہ ایپیسوڈ ختم ہوگا. اگرچہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹیلی فون پہ بات چیت کی ہے ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ, اور اس میں دونوں کو ایک لحاظ سے انہوں نے مشورہ دیا ہے. بھارت سے کہا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں, پاکستان سے کہا ہے کہ آپ اس حملے کی مذمت کریں, کیونکہ پاکستان سے ابھی تک باضابطہ طور پہ پہلگام کے واقعے کی مذمت نہیں ہوئی ہے. اور ساتھ میں پاکستان سے یہ بھی کہا گیا کہ جو انویسٹیگیشن ہے اس میں آپ بھارت کا ساتھ دیں. تو ایک لحاظ سے دونوں ملکوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ سیاسی ٹیمپریچر کو بڑھانے کی بجائے کم کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ آپس میں بات چیت کریں. بہت شکریہ سر. میرا یہاں سے آپ سے جو سوال آ رہا ہے کہ میں ایک واقعے کا تذکرہ کرتی ہوں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اس کی ڈیٹیل اس بندے سے ملی. آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا کی ٹیم پاکستان گئی ہوئی تھی, لبرٹی میں یہ واقعہ ہوا تھا, گولیاں چلی تھیں. کہتے ہیں کہ جب اخباروں نے, اور میں ذاتی طور پہ اس شخص سے دا انچارج آف دا ایونٹ سے میری بات ہوئی, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ وہ جو گول چکر ہے وہاں سے لے کے فورٹریس اسٹیڈیم اٹس ویری کلوز, منٹ 1.5-2 منٹ کا وقفہ ہے. اخباروں میں خبر آئی تھی کہ اٹ ٹک 10 منٹس. وہ کہتے ہیں یس یہ وقت لمبا لگا تھا مگر 10 منٹ کا تھا, 1.5 منٹ کا ایکچولی ٹائم تھا. یہ واقعہ ہوتا ہے کہ لبرٹی کے اس جگہ پہ جب ان کی بس پلیئرز کی تھی تو یہ شخص بھی وہاں پر موجود تھے. جو شخص ایک آتا ہے نیلے لباس میں ملبوس تھا, بس میں سے سامنے والی گاڑی میں سے جو ان کے سامنے آتی ہے اترتا ہے, فائر کرتا ہے, اور یکے بعد دیگرے بے شمار فائر کرتا ہے, جس کے بعد یہ لوگ وہاں سے فلی کرتے ہیں اور راؤنڈ اباؤٹ سے قذافی اسٹیڈیم تک پہنچتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ صرف 1.5 منٹ کا وقفہ تھا, اور اسی 1.5 منٹ میں ٹائمز آف انڈیا سے ہی واز ناٹ نون پرسن. تو کہتے ہیں دا فرسٹ کال جو انہوں نے ریسیو کی دیٹ واز فرام ٹائمز آف انڈیا, جبکہ یہ واقعہ ابھی ایئر پہ بھی نہیں گیا, کہیں پہ بھی نہیں گیا. اور نے کہا کہ کیا اس وقت کیا صورت حال ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں زخمی کتنے اور کتنے لوگوں کی. تو کہتے ہیں کہ ہم گولیاں ابھی چل رہی تھیں اور ہم وہاں سے اسٹیڈیم تک ہی پہنچے تھے جو لوگ اس جگہ کو دیکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہو از دس, تو اس نے کہا کہ دس از ٹائمز آف انڈیا, کیونکہ نمبر بھی اس کا مطلب جو انڈیا کا نمبر آ رہا تھا. تو کہتے ہیں کیونکہ اس وقت میں جس سٹریس میں سے گزر رہا تھا, یا ہم بس کے اندر جو لوگ تھے جس میں, تو اللہ نے شاید مدد کی کہ میرا فون بند ہو گیا, میں نے بند کر دیا فون, میں نے اس کو رپلائی نہیں کیا. اس کے بعد ظاہر ہے ہم فورٹریس اسٹیڈیم پہ پہنچتے ہیں تو جو کچھ بھی ہوا 3-4 بار ان کی فون آئی, میں فون لے نہیں سکا. آپ سوچئے گا گولی چلتی ہے, اور گولی چلنے کے 1.5 منٹ میں جب یہ واقعہ کہیں بھی نہیں گیا, ٹائمز آف انڈیا کو اس کی خبر تھی. اب مزے کی بات ہے, بعد کی انویسٹیگیشن, ہمارے اپنے ادارے بھی سوئے ہوئے نہیں ہیں, ہمارے ادارے بھی انٹرنل کام کرتے ہیں. آپ کی ذاتی دشمنیاں ہو سکتی ہیں پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر, مگر ادارے اپنے. وہ کہتے ہیں جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی اسی رات سے ہی تو ہماری اپنی ایجنسی کے لوگ میرے طرف آئے, سارا کچھ پوچھا. کہتے کیونکہ میں خود اس سٹریس میں سے, ٹراما میں سے گزر رہا تھا, تو میں اس کال کو مس کرتا گیا. تو وہ بار بار پوچھتے تھے اینی ادر تھنگ. تو کہتے میں نا زچ ہو گیا, اور میں نے کہا کہ آئی ایم انڈر ٹراما, ان دس ٹراما آئی ڈونٹ نو واٹ یو وانٹ ٹو انکوائر. تو اس نے کہا کہ just think about it, I'm not inquiring anything. I told you everything. But still think about something else. تو کہتے وہاں مجھے کلک کیا کہ یہ. تو کہتے میں نے ان کو بتایا کہ یس آئی گاٹ اے کال 1.5 منٹ کے اندر, ابھی ہم فورٹریس اسٹیڈیم پہ پہنچے بھی نہیں تھے تو ٹائمز آف انڈیا سے مجھے کال آئی تھی. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یس دس از واٹ وی وانٹیڈ ٹو آسک. تو انہوں نے کہا کہ اف یو وانٹیڈ ٹو آسک دس you knew that, did I talk to them? اس نے کہا بالکل ہمیں پتہ ہے کہ تم نے بات نہیں کی.
ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تمہیں بعد میں، بٹ ہماری رپورٹ ہم نے مکمل. اب یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد جسٹ بائی چانس کہ آج را کے جو ایکس آفیسر ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. جو را کے سربراہ ہیں ظاہر ہے جناب امرجیت سنگھ، انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ انڈین سیکورٹیز کی کمزوری ضرور ہے کہ ہاؤ کم دے ڈڈ ناٹ نو کہ یہ ہو رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے مجمع میں ان لوگوں نے فائر کیا، لوگوں کو مارا، nobody could arrest him، جنگلوں کے بیچ میں غائب ہو گئے. اس میں انہوں نے یہ بات بھی کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہوگی. There is a right way to sit down and talk about because these both are nuclear countries. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آج بڑا کمال کا ان کا انٹرویو ہے سابق سربراہ امرجیت سنگھ صاحب کا. وہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جنگ غالباً نہیں ہوگی، اور اس کی ایک وجہ تو ہے کہ چین، روس، امریکہ، ان سب ملکوں نے پاکستان اور انڈیا سے کہا ہے کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں، ٹیمپریچر کو کم کرنے کی کوشش کریں اور اس خطے میں مزید غیر یقینی اور انسیکیورٹی کا احساس نہ پھیلائیں. دوسری بات یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ دونوں نیوکلیر ممالک ہیں، ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، یعنی پاکستان کی حالت بہت بھی خراب اگر ہو جاتی ہے خدا نخواستہ تو اس کو پھر ایسے نہیں دبایا جا سکتا جیسے مالدیوز کو یا سری لنکا کو یا نیپال کو شاید بھارت دبا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال اس کے پاس پھر ایسے پٹاخے ہیں کہ ان کا خطرہ تو باہر موجود رہے گا. دعا کرنی چاہیے کبھی وہ استعمال نہ ہو جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں افواج ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس وقت چونکہ اس کا مقابلہ چین کے ساتھ ہے کہ بھارت کے اندر جو ترقیاتی عمل جاری ہے، ان کی اقتصادی صورتحال اتنی اچھی ہے، تو اگر ہفتے دو ہفتے کے لیے بھی کوئی محدود قسم کی جنگ چھیڑتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ، تو اس کا براہ راست اثر بھارت کی اکانومی پہ، بھارت کی معیشت پہ ہوگا، اور وہ تمام جو پروسیس ہے وہ خاصی حد تک سلو ڈاؤن کر جائے گا. تو چونکہ وہ گروتھ اورینٹڈ ایک ملک ہے، انویسٹمنٹ اورینٹڈ، تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی سرمایہ کاری میں اور ان کی پیداواری عمل میں ایک دن کا بھی رخ نہ آئے. لہٰذا کھلی جنگ نہیں ہوگی، محدود پیمانے پہ ایک دوسرے کے خلاف ٹیٹ فار ٹیٹ ہو سکتا ہے. البتہ جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نریندر مودی نے ابھی ان کا ایک اسپیشل سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ ہے، اس کی تشکیل نو کی ہے، اور اس کے سربراہ کو جو اس کا چیئرمین ہے وہ بھی را کے ایک سابقہ سربراہ ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ کا سربراہ بھی ایکس را ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول بھی را کا سابقہ سربراہ ہے. پھر جو سیکورٹی ایڈوائزری بورڈ ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ فوجی بھرے ہوئے ہیں. ساتھ ہی وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی فوج کو کھلا آزادی دے دی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے، وقت کا ہدف کا تعین آپ اپنی مرضی سے کر لیں. یعنی انہوں نے اپنی ذمہ داری فوج کے حوالے کر دی، یہ سگنل دیا کہ میں جنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، البتہ آپ اگر سمجھتے ہیں تو آپ ضرور، میری طرف سے آپ کو کھلی چھٹی ہے. دوسری طرف ہم نے یہ سنا ہے بالواسطہ طریقوں سے، اخبارات میں بھی آتا رہا ہے کہ بھارت اس وقت چونکہ شدید گرمی کا موسم شروع ہو گیا ہے، اس کو ایک طرف چین کے ساتھ لداخ میں گولوان کے محاذ پہ ایک محاذ کا یا کنفرنٹیشن کا سامنا ہے، عملی طور پہ وہ ایک ایکٹیو کانفلکٹ ابھی بھی ایک لحاظ سے چل رہا ہے. دوسری طرف اگر کشمیر میں بھی پاکستان کی سرحد کے ساتھ بھی اس کا دوسرا محاذ کھل جاتا ہے تو پھر کئی جو ایکسپرٹس ہیں بھارت کے بھی، ان کا یہ ماننا ہے کہ اب تو کہ گرمی بہت ہے، ابھی 2 ہفتے میں بہت گرمی شروع ہو جائے گی. ٹروپ موبلائزیشن کے لیے آپ کو کم از کم 2 ہفتے چاہیے، اس کے بعد پھر آپ اپنی ایئر فورس کو بھی کچھ سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں، ایئر فورس ان کو سپورٹ فراہم کر سکتی ہے. تو لب لباب یہ ہے کہ
بہت بڑے پیمانے پہ جنگ کا میرا خیال ہے کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف ادلے بدلے کے ایک دو ٹھاٹھو ہو جائے گی۔ البتہ بھارت نے جس طرح پراکسی ٹیررزم میں ایک انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جو بلوچستان کے لیے یا بلوچ جو علیحدگی پسند گروہ ہیں ان کے لیے بھارت میں بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ٹی ٹی پی کے بھی بتائے جاتے ہیں، کوئی تھانے بانے شاید ادھر ہی سے ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس انویسٹمنٹ میں اب مزید اضافہ ہو جائے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں تو پہلے ہی دہشت گردی کی وجہ سے کافی غیر یقینی صورتحال ہے، عدم تحفظ کا احساس تو ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت اس میں 10-15-20% اس میں زیادہ سرمایہ کاری کر لی ٹیررسٹ انفراسٹرکچر میں بھارت نے، تو آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے یہ سر آج میں ڈیٹیل دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ جب بعض اوقات یہ کہتے ہیں جب اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا میرے سامنے، یہ پروگرام آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے دس پروگرام، میاں نواز شریف صاحب نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ملیٹنٹس کو پریپیئر کرنے میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ 26/11 بائی دا فارمر پاکستان پی ایم نواز شریف، اور ظاہر ہندوستان نے اپنے میڈیا کے اوپر اس رپورٹ کو چلایا بھی تھا۔ یہ تقریباً 6 سال پرانی بات ہے۔ اس کے علاوہ آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج آپ کے دس از ویری اسٹرینج کہ ہمارے ادارے یہی 6 سال پہلے کا ایک اور بیانیہ، 7 سال پہلے کا ایک اور بیانیہ بھی میں آپ کے شیئر کر دیتا ہوں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے بڑی قیمت چکائی جب ان پہ یہی فورن انویسٹمنٹس کا معاملہ چلا تھا، انہی نے ہی یہ بھی کہا تھا کہ ہماری وہ لوگ جو ملک کی سیکیورٹی کی بات، یہ میں نہیں کہہ رہی، یوٹیوب کے اوپر یہ پڑا ہوا ہے بالکل، اٹ از رائٹ دیئر ایٹ دا یوٹیوب، میں پلے نہیں کرنا چاہتی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو ملک کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے، بڑا کلیئر میسیج دیا ہے۔ آج آپ کے خواجہ آصف صاحب، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہی ڈزنٹ ہیو اینی ادر منسٹری بٹ ہی ہولڈز دس منسٹری آف وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، وہ ایک فورن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یس ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا ملیٹنٹس کو تیار کرنے میں نے آج تک انڈیا کا کوئی ایک منسٹر ایسا نہیں دیکھا۔ اف آپ کو یا آپ جیسے باقی جرنلسٹ جو بات کرتے ہیں ان کو تو بلاک کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں نہ جا کے بات کریں، خواجہ آصف صاحب ڈیڈ ہی گیٹ اینی notification for what he said about the Pakistan's involvement to in militants کو پیدا کرنے میں؟ بڑا everybody must have seen that message. جی ابھی تک تو کوئی ایسا کوئی آثار سامنے نہیں آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ شاید جلد ہی اس حوالے سے ہمیں کوئی خبر سننے کو ملے، کیونکہ اس میں خواجہ آصف صاحب یا نواز شریف صاحب کی سوچ بڑی واضح رہی ہے بڑی شروع سے، کہ وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے کچھ جو جرنیل تھے ان کے ایڈونچرزم تعلقات خراب رہے ہیں، کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ ڈان لیکس کی آپ نے بات کی تھی، وہ بھی نواز شریف صاحب نے ڈان اخبار کے رپورٹر سرل المیدا کو ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں سے ملیٹنٹس کو بھیجتے ہیں۔ اب یہ تمام باتیں تاریخ کا حصہ ہیں، لٹریچر اس پہ موجود ہے، لیکن کبھی کسی آفیشل نے، خاص طور پہ کسی وفاقی وزیر نے اپنے منہ سے یہ بات نہیں کہی، تو انہوں نے جو بات کہی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھولپن میں کہہ دیا کہ یہ گندا کام ہم امریکیوں کے لیے 30 سال سے کرتے رہے ہیں، بلکہ جو انہوں نے پارلیمان میں اپنی 3-4 مرتبہ بڑی دھواں قسم کی تقاریر کی تھی پاکستان کی فوج کے حوالے سے، یہ وہی ان کا ایک بڑا نپا تلا جواب تھا۔ بنیادی طور پہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے شاید کہ ان تمام معاملات سے سویلینز کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ چونکہ ہمارے دفاع کی، افغانستان کی کے ساتھ پالیسی کی ذمہ دار ہماری افواج ہیں، تو یہ کام جو ہے مسلح افواج کرتی رہی ہیں،
یعنی ان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے بڑا ایک ایسا بیان دے دیا ہے کہ جو اقوام متحدہ میں بھارتی نمائندہ نے، ان کی مندوب جو تھی، انہوں نے یہ 3 دن پہلے اپنی سلامتی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے سب کو بتایا بھی کہ جی آپ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ ہم دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے خواجہ آصف نے یہ بات کر کے خود پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ فراہم کی ہے بھارت کو اور باقی دنیا کو، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان کا نام مزید بدنام ہوا. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح پی ٹی آئی یا ماضی میں خود نواز شریف کے خلاف اس قسم کے الزامات لگتے رہے، لیکن اب چونکہ یہ حکومت میں ہے، یہ پارٹی حکومت میں ہے، کہ آیا اتنی بڑی بات کہہ دینے کے بعد خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع رہتے ہیں یا نہیں، اور یہ کہ فوج ابھی کیا رد عمل ظاہر کرے گی. ابھی تک 2-3 دن سے ہمیں کچھ سننے کو نہیں ملا ہے، کیونکہ پھر یہ پہلگام کا واقعہ ہے، اس کے حوالے سے میٹنگز وغیرہ چل رہی ہیں، تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے. لیکن کیا خواجہ آصف کو اپنے اس بیان کی کوئی قیمت چکانی پڑے گی؟ میرا خیال ہے آئندہ 2-3 دن میں یہ واضح ہو جانا چاہیے. بہت شکریہ سر. ایک ہوتی ہے کوئی منسٹر آف ریلویز یہ بات کرتا، یا منسٹر آف کوئی XYZ ٹورزم اس بات کو کرتا. دس از منسٹر آف ڈیفینس ورکنگ ود دا ڈیفینس ڈپارٹمنٹ. منسٹر آف ڈیفینس کمنگ آؤٹ آف ہز ماؤتھ مینز اے لاٹ. جب بھی کوئی ملک اپنی بات کو پروو کرنا چاہتا ہے، آڈیو ویژول جو ورڈنگ ہے، اینڈ دا ورڈنگ فرام دا منسٹر آف ڈیفینس مینس اے لاٹ. یونائٹڈ نیشنز میں جب انڈیا نے اپنا پروف دیا تو اگر وہ یہ دکھاتے ہیں تو واٹ از دی رسپیکٹ آف پاکستان. پاکستان از اے کنٹری جو حالانکہ یہ پولیٹیکل انماسٹی میں بیان آیا ہے. دس از ناٹ اے بیان جو صداقت پر مبنی ہے. آف کورس جب افغانستان کا معاملہ تھا، یہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا جس میں ہمارے وہابیزم بھی پاکستان میں پیدا ہوا تھا. دیٹ واز اے ڈفرنٹ بال گیم. بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم دس میسج پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے. حالانکہ انڈیا میں ایک الیکشن ہے، آف کورس دیٹ از آلسو اے بگ رول. انڈیا سے ہمارے پولیٹیشین ارسپانسبل ہیں. بس اسی پہ آپ کنکلوڈ کر دیجئے. جی ارسپانسبل ہیں، صرف پولیٹیشینز ہی نہیں ہیں، دوسرے ادارے بھی ہیں. دیکھیے نا، جو لوگ الیکشن ہار چکے ہیں ان کو پھر رات کو ہار جاتے ہیں، دن کو ان کو پھر جتوا دیا جاتا ہے، اور وہ پھر اس نوعیت کی باتیں کرتے ہیں جس سے پاکستان، مجھے تو بہت دکھ ہوا بطور پاکستانی. اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا آپ پھر دفاع بھی نہیں کر سکتے جب انڈین ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوں، یا الجزیرہ پہ یا TRT پہ، کیونکہ بہرحال آپ کے وزیر خارجہ نے، آپ کے وزیر دفاع نے یہ بات کر دی ہے. تو اس سے افسوس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل بے بسی کے عالم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہارے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو کمپیٹنٹ نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو مسلح افواج کے اندر سے اتنے سخت خلاف ہیں، قطع نظر اس کے کہ فوج نے اچھے کام کیے یا برے کیے، لیکن بہرحال پاکستان کی فوج ہے، ہم پاکستان سے ہیں، پاکستان ہم سے ہے. تو اس حوالے سے جو بھی بین الاقوامی سطح پہ کوئی بات جب ہوتی ہے، پھر مجھے تو بطور پاکستانی بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہم پہ مسلط ہیں، جنہیں اس امر کا احساس نہیں کہ وہ بات کریں گے تو پاکستان کی کتنی بدنامی ہوگی. بہت شکریہ. پیغام دے دیجیے گا جو آپ کہنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو، اور جو لوگ اس وقت آپ کے بلاگ کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے پیغام دے دیجیے. سمپل سا پیغام ہے جی، آپ جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی بات کہتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ خود بھی غور کر لیا کیجیے 1-2 دفعہ. سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں، جذبات سے کام نہ لیں. ہمارے اکثر لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، لیکن اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کا مفاد نان نیگوشیبل ہے. یعنی ہم پاکستان ہماری شناخت ہے. پاکستان کے لیے ہم سب کو اکٹھے رہنا چاہیے. فوج سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں بھی اختلاف ہے، بہت ساری ان کی پالیسی سے اختلاف ہے، لیکن پاکستان سے آپ اختلاف نہ کریں. پاکستان کے مفاد کو نقصان، ایسا کام نہ کریں، ایسی بات نہ کریں جس سے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچے.
بہت شکریہ جناب امتیاز گل صاحب سے ہم نے بات کی. آف کورس دیز آر دا فیکٹس سٹنگ دیئر, بٹ انفارچونیٹلی آئی وش کہ ہمارا امپرنٹنگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. وی ہیو آر پرسنل بینیفٹس اینڈ پرسنل گینس کی بات ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس میں آل پولیٹیکل پارٹیز, اور میں آپ تمام سے بھی یہ کہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ لیڈر کی سلیکشن, لیڈر کی ویژن بہت معنی رکھتی ہے. اگر کسی نے بھی لوز بال پلے کی تو رانگ از رانگ.